معاہدہ ہوا ہے. پرسوں ایک ٹویٹ کیا ہے ایک ایکس ڈیفنس منسٹر ہوتا تھا رشیا کا. اچھا, اس کا نام ہے مائیکل بورس. اس نے کمال کی بات ہے, اس نے آپ ٹویٹ پڑھیں گے تو ڈیو ٹو دی پالیسیز آف دا انڈین پرائم منسٹر a mutual alliance of Russia, China, Pakistan and Turkey is emerging. اچھا, بہت بڑی بات. اور اس نے یہ آگے یہ کہا ہے, this theory was further cemented by the Michael Boris tweet. He writes, Modi's racist policy and emergence of Asia's mutual alliance of Russia, China, Pakistan, Iran and Turkey. اس نے کہا ہے کہ مودی جو ہے وہ کسی طور پر بھی اس پورے خطے کے اندر جو مسلم آبادی ہے اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتا. اچھا, اور رکھنا بھی چاہتا ہے تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں. فار ایگزامپل اگر وہ ایران کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے وہاں پر جو لکھنؤ کے اندر اور اس کے ارد گرد جو شیعہ پاپولیشن ہے اس کو راضی کرنا پڑے گا, راضی کرنا پڑے گا, ان کو ساتھ ملانا پڑے گا. اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ اگر افغانستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تب بھی اس کو ترجیح کرنا پڑے گا. سنی پاپ ٹرکی کے ساتھ رکھتا ہے تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اس سارے خطے کے اندر چائنا جو ہے یہ میجر جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے. اور چائنا جو ہے 3-4 چیزوں میں ورچ کر رہا ہے. اور آج جو جواد ظریف صاحب یہاں پہنچے ہیں ایرانین فورم میں سے, میں آپ کو بتاؤں پاکستان, ایران اور ترکی کے تعلقات کی ایک لمبی 30-40 سال کی تاریخ. اور چونکہ میں خود ای سی او کا ڈیپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں, میں آپ کو ان کے جذبات آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کیا ہیں. ایران کے اندر بیٹھا ہوا ایک آدمی یا ٹرکی کے اندر بیٹھا ہوا ایک آدمی, کیونکہ میں ای سی او کا میں تقریباً 10 ملکوں, اس وقت 10 ملک شامل تھے, وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ آسانی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. صحیح. وہ اقبال کا مجسمہ لگاتا ہے, اقبال لاہوری کہتا ہے اس کو, اقبال کے شعر گنگناتا ہے. تاجکستان میں اقبال کا ترانہ گایا جاتا ہے. مولانا روم کے مزار کے باہر اقبال کے مزار سے مٹی لے کے گئے تھے, وہاں اس کا مزار کا اقبال کا مزار بنایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں ہمارے لیے بجائے اس کے کہ ایک OIC ہم دبئی سے بات کریں, ہم بحرین سے بات کریں, ہم سعودی عرب سے بات کریں, ہمارے لیے جیسے آسان ہے. ٹرکی, پاکستان اور ایران ان کا تھا RCD, ٹھیک ہے, ریجنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس کا دفتر ہوتا تھا تہران کے اندر. اس میں آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جن میں مختار مسعود صاحب بھی اس کے سیکرٹری جنرل ہوتے تھے اور یہ وہاں پر تھے. روس اس وقت ٹوٹا ہے تو 6 ریاستیں اور آزاد ہوئی تھی. میں نے آپ کے لیے میں کورنو کاراباغ پہ لے کے آیا تھا. اس میں آذربائیجان تھی, کرگستان تھی, ترکمانستان تھی اور قزاقستان تھی اور ایک اور اس طرح تاجکستان تھی. صحیح. یہ ساری ریاستیں وہ ہیں کہ جہاں کہیں ترکی بولی جاتی ہے اور کہیں فارسی بولی جاتی ہے. تاجکستان میں اور ازبکستان میں فارسی ایسے بولی جاتی ہے کہ جیسے ایران میں فارسی بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اقبال کا کلام جو ہے وہ ترانہ ہے وہاں پر. پھر اس کے بعد وہ جو پہلا جو فارسی کا شاعر تھا وہ جس نے بوئے موئے جولیاں آید ہمیں یاد یار مہرباں آید ہمیں, وہ تاجکستان کا تھا, دوشنبے کا تھا. اس طرح ترکمانستان میں ٹرکی بولی جاتی ہے, ٹرکش لینگویج ہے. آذربائیجان میں ٹرکش لینگویج ہے. تو یہ سارے مل کے اب سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اب امریکہ کو خداحافظ کر دیا جائے. پاکستان کے پچھلے دنوں جو ٹینس ریلیشن شپ ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, اور سعودی عرب نے جو اپنے آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر دھمکانا مکانا میں شروع کیا اور یہ کیا $1 بلین واپس کر دو, اور واپس بھی کر دیا گیا, تب بھی پاکستان کے ریزرو سے روک دے. تو پاکستان اب سعودی عرب کو خداحافظ کہنے والا ہے, بلکہ تقریباً کہا جا چکا ہے. کہا جا چکا ہے. ہاں, وہ مجھے اس کی وجہ یہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو یا تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ کہیں, لیکن مسئلہ سمجھ ہے کہ یہ کام ایران امریکہ نہیں ہونے دینا چاہتا. امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا اپنا الائنس بنانا چاہتا ہے اور یہاں کچھ اور چلا, جہاں وہ بیسیکلی کسی طور پر بھی انڈیا جو ہے اس کے رول کو منیمائز نہیں کر سکتا. صحیح. ہاں وہ جو بائیڈن آ جائے یا جو بائیڈن کا باپ آ جائے یا کوئی آ جائے, انڈیا کو منیمائز. آپ اندازہ کریں کہ 1975 میں انڈیا نے دھماکہ کیا ہے. 1975 میں پہلا دھماکہ کیا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پیپلز پارٹی والے اتنے دیوانے تھے بھٹو کے, تو کہتے کہ بھٹو نے بھی کر لیا لیکن 10 ہم لڑتے تھے, نہیں ہو سکتا. تو 1975 میں سینٹ میں قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی تھی کہ انڈیا میں سینکشن لگا دی جائے. اکثریت اس کے خلاف تھی کہ اس کو سینکشن لگانی چاہیے, انڈیا نے غلط حرکت کی ہے.
ایک ووٹ واحد تھا, نیا وہ الیکٹ ہو کے آیا تھا, نوجوان آدمی تھا, جو بائیڈن, جس نے انڈیا کے حق میں ووٹ دیا تھا. اچھا 1975. اور کس بات پہ ووٹ دیا تھا کہ انڈیا ہیز بیکم اے نیوکلیر پاور. اور نیوکلیر پاور کسی کو بننے کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا, خبردار کوئی بنے. اس کے بعد اسرائیل نے بم بنایا ہے, اس کے بعد پاکستان نے بم بنایا ہے, اس کے بعد نارتھ کوریا نے بم بنایا. انڈیا نے پوکھران کا جو تھا وہ سب سے پہلا دھماکہ کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی ویل انٹرنچڈ ہے, وہ اس انڈیا کو نہیں نکال سکتے. پھر وہ سمجھتے یہ ہے کہ اس چائنا کا مقابلہ سوائے انڈیا کے اور کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان کے بارے میں تو وہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا کہ پاکستان تو چین کے خلاف نہیں جاتا. ٹھیک, یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم اگلے اس پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ آپ اس وقت پالیٹکس کے اندر مجلس بات مسلمین آئی ہے, اور مجلس بات مسلم حکومت کی اتحادی ہو. ہاں, اٹس اے پولیٹیکل فیس, اٹس اے پولیٹیکل فیس آف ٹھیک. تو مین اس کے اندر حکومت کی اتحادی ہوئی ہے, کیونکہ گلگت بلتستان کا ہم الیکشن میں ڈسکس کریں گے. لیکن میں اصل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جواز جب پہنچے ہیں, اب ایکسرسائز بھی شروع ہو چکی ہیں, شنگھائی کارپوریشن کے اندر بھی آپ شامل ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکنز کو کب یہاں سے نکالیں گے. اب جو آج ایمبیسی نے ری ٹویٹ ہوا ہے, ہاں جی, وہ بھی بڑا ایشو ہے. نہیں, یہ مطلب ایمبیسی ہے, کوئی اور یہ مقبول جان یا عثمان کا ٹویٹ تو نہیں ہے کہ جہاں ایسے ہی ہم نے حسن اقبال کا ٹویٹ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ بیسیکلی ایک لینگویج آف تھریٹ ہے کہ بھائی جان اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو ہم اٹھا کے پڑے ماریں گے خان عمران. پھر اسرائیل نے جو لینگویج عمران خان کے بارے میں آج 2 دن سے استعمال کرنی شروع کی ہوئی ہے, اور وہ سمجھتا ہے یہ کانسپریٹر ہے اور یہ اور وہ ہے, ٹھیک ہے, یہودی ایجنٹ سے اب وہ اینٹی یہودی ایجنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹوورڈز اے بالکل ڈفرینٹ قسم کے. اس میں ایک خطرہ ہے جو کیچ جو میں آپ کا مطلب, وہ خطرہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے it will not support 2-3 things. Number 1, it will not support the democracy. ٹھیک ہے, چائنا کے اپنے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے تو ہمارے ہاں کہاں سے آئے گی. پھر چائنا 2 چیزیں مانگتا ہے. یہ ہمیشہ سے کرتا تو رہا ہے پاکستان میں, تو اس کا کیا ہے؟ نہیں, پاکستان میں چائنا جس طرح کا تھا, کوئی بھی حکومت ہو, چائنا تو ساتھ رہا ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ ہے, وہ تو چائنا کا خواہ وہ کوئی ڈکٹیٹر ہو, خواہ وہ کوئی, مطلب چائنا کا مفاد اتنا زیادہ ہمارے ساتھ نہیں تھا کبھی. ہمارا مفاد, میں اگر آپ کو 1971 کی فائدے نکال کے دکھا دوں تو آپ کی آنکھیں پٹی. اچھا, ہم بات نہیں کرنا چاہتے. چلیں چھوڑیں آگے, ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کا بس ٹھیک تھا مفاد ہمارا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, چائنا کیوں ہمیں کرتا تھا. قطب اللہ شہاب کہتے ہیں کہ چائنیز کو جب اقوام متحدہ میں داخلہ ملا ہے تو یونیسکو میں وفد جو تھا, یونیسکو میں تھے اپنا قطب اللہ شہاب, تو چون لائی نے ایک چٹھ دی تھی چائنیز وفد کو کہ فالو شہاب. اس کی بیسک وجہ تھی کہ چائنا جو تھا پوری دنیا سے آئسولیٹڈ تھا. چائنا کو اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی تھی, اس کی جگہ تائیوان کو تسلیم کرتی تھی, اور تائیوان وہاں سیٹ پہ بیٹھا, اور تائیوان 5th ممبر تھا سیکورٹی کونسل کا, جس کے بعد ویٹو کا حق حاصل تھا جس کو.